آج تو جنگل میں بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی۔ چڑیا اپنے بھوجن کی تلاش میں ادھر ادھر اڑ رہی تھی۔ چڑیا بہت غریب پکشی تھی اور اپنی محنت کا کام کر ارے آج تو گرمی بہت زیادہ تیز ہے، مجھے تو بہت گرمی لگ رہی ہے۔ چڑیا کو تو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ چڑیا اور اڑتی ہے اور اس کو کچھ چاولوں کے دانے دور سے ملتے ہیں۔ چڑیا وہ دانے اٹھا کر اپنے گھر کی دشا کی طرف چل دیتی ہے۔ آگے طوطا بیٹھا ہوتا ہے۔ چڑیا آج تو بہت تیز گرمی پڑ رہی ہے، میرا تو گرمی سے برا حال ہے۔ ہاں کبھی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بہت گرمی ہے۔ چڑیا چلو میرے گھر چلو، آج تو میں نے میٹھا میٹھا شربت بنایا ہے۔ طوطا اور چڑیا طوطے کے گھر میں چلے جاتے ہیں۔ طوطا میٹھا چڑیا کو جوس پلاتا ہے۔ بہت بہت دھنیہ واد طوطے بھائی آپ کا، آپ نے جو مجھے اتنا ٹھنڈا اور اتنا مزیدار جوس پلایا۔ دوسری طرف گوری کوی کا گھر بہت بڑا تھا۔ گوری اپنے گھر میں پنکھا لگائے آرام سے بیٹھی۔ ماما مجھے پیاس لگی ہے، میں نے پانی پینے کے لیے جانا ہے۔ اٹھ کانو جلدی سے جا، یہ پانی بھر کر لا، ندی سے پورا دن سوتا ہی رہتے۔ گوری آرام سے سونے بھی نہیں دیتی، میں ابھی سویا تھا۔ چل اٹھ، نہیں تو میں جھاڑو لے کر تیرے پیچھے لگ جاؤں گی۔ چل پانی لے کر آ۔ ہاں ابھی پانی لے کر آتا ہوں۔ کالو ایسا کہتا ہے، اپنی پتنی گوری سے بہت ڈرتا تھا۔ مما مجھے بھی جانا ہے پانی لینے۔ ہاں تم بھی جاؤ۔ چلو ہم پانی لے کر آتے ہیں۔ ایسے ہی دونوں باپ بیٹا ندی کے کنارے جاتے ہیں پانی لینے کے لیے۔ پاپا مجھے اس پانی میں نہانا ہے، میں نے نہانا ہے۔ ہاں نہا لے 2 منٹ ہی نہانا، نہیں تو تیری ماں نے پیچھے آ جانا ہے بڑا جھاڑو لے کر۔ ہاں پاپا میں ابھی نہاتا ہوں۔ کالو کوا ندی کے کنارے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں اپنی آنکھیں بند کر لیتے اور کالو کو گہری نیند آتی ہے۔ جگو اپنی مستیوں میں لا ٹھنڈا پانی، ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے اور جراثیم ہٹائیں گے، لا۔ ایسے ہی دوسری طرف چڑیا اپنے گھر میں مزیدار کھچڑی پکاتی ہے۔ بچوں جلدی سے آؤ اور چٹائی بچھاؤ اور اپنا بھوجن کرو۔ بچے چٹائی بچھاتے ہیں، چڑیا بچوں کے لیے بھوجن پروستی ہے۔ چڑیا کا پریوار مزے سے بھوجن کھاتا ہے جو ماں چڑیا نے بنایا تھا۔ بچوں جلدی سے اپنا بھوجن فنش کرو، پھر آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہونے والا ہے۔ ایسے رانو چڑیا کے بچے، ہائے میں مر گئی، یہ دونوں باپ بیٹا کہاں مر گئی، میں ابھی جاتی ہوں۔ گوری کوی گچھے سے گھر سے ایک لمبا جھاڑو لے کر جاتی ہے ندی کے پاس اپنے پتی اور بیٹے کو لینے کے لیے۔ آگے کالو کوا سویا ہوتا ہے۔ گوری تو آگ ببولا ہوتی ہے جاتے ہی کالو کوے کو، اٹھ کم بخت کالو، اٹھ تو ملے پانی لینے آیا تھے تو تم یہاں ہی سو پڑے۔ کم بخت کہاں ہے جگو کم بخت؟ میں مر گیا۔ گوری اتنا زور سے جھاڑو مارا، وہ دیکھ تیرا بیٹا نہا رہا ہے۔ جگو اپنی ماں کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے اور جگو کی ماں کہتی ہے، جگو کم بخت جلدی سے باہر آ، آج تو میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ ماما مجھے معاف کر دے، ماما میں نہیں باہر آؤں گا۔ کم بخت جگو نکل باہر، آج تو تجھے میں نہیں چھوڑوں گی۔ اسکول کے ٹائم کہتا ہے ماما میں نے نہیں جانا، اور کھیلنے کے ٹائم ساری شرارتیں تیرے پاس ہیں۔ ماما پلیز مجھے مارنا، پلیز ماما مجھے क्षमा کر دے، ماما پلیز ماما پلیز۔ جگو کوا ایسا کہتا ہے، ارے کچھ نہیں کرتی کم بخت، نکل جلدی سے باہر۔ گوری کوی کو اپنے بیٹے جگو پر دیا آتی ہے، جلدی سے باہر آ۔ گوری کوی اپنے بیٹے جگو کو کچھ نہیں کہتی، دونوں کو آگے لگاتی ہے، خود جھاڑو لے کر پیچھے آتی ہے۔ ایسے ہی گوری کوی کا پتی بہت ڈرتا تھا۔ کئی دن اور راتیں بیتتی جاتی ہیں۔ ایک بوڑھی فاختہ کسی دوسرے جنگل سے آتی ہے، وہ بہت پیاسی تھی، گوری کے گھر پر دستک دیتی۔ ہائے میں مر گئی، اتنی گرمی میں بھی ان پکشیوں کو تو آرام ہی نہیں، میں مر گئی، پتہ نہیں اب کون آ گیا ہے، اب میں دروازہ کھولتی ہوں۔ گوری دروازہ کھولتی ہے، فرمائیں جی کیا بات ہے آپ کو؟ ارے بیٹی میں دوسرے جنگل سے آئی ہوں، مجھے کوئی پانی پلا دو ٹھنڈا۔ میں مر گئی، پانی کہاں سے آیا؟ تو جیسے دن میں کتنی دفعہ آتے ہیں پانی مانگنے کے لیے بکاری، چل یہاں سے بھاگ جا۔ ارے بیٹی کبھی
मैं भिखारी नहीं, बस पानी ही मांग रही हूँ, प्लीज मुझे पानी दो। चल चल बूढ़ी, इधर से भाग जा, पानी शानी कुछ नहीं, मैं खुद इतनी मुश्किल से पानी लेकर आती हूँ। अरे कितनी बुरी कवि है। बूढ़ी फाख्ता अपना बैग उठाती है और एक दूसरे घर के ऊपर दस्तक देती है। वो घर एक चिड़िया का था। कौन है? माँ जी, आप कहाँ से आई हैं? बेटी, मैं बहुत प्यासी हूँ, मुझे पानी दो। ऐसे ही रानो चिड़िया बूढ़ी फाख्ता को ठंडा ठंडा पानी देती। बेटी, ऊपर वाला तुझे ढेरों दे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरी बूढ़ी की प्यास बुझाई। माँ जी, कोई बात नहीं, पानी देना तो ऊपर वाले ने हमें सिखाया है, पानी देना हमारा फर्ज है। माँ जी, आप कहाँ से हैं? बेटी, मेरा कोई भी घर नहीं, ऐसे ही मैं आ गई। माँ जी, आप यहाँ मेरे घर रह सकती हैं, ये घर आपकी बेटी का है। मेरी बेटी, आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने घर में शरण दी। माँ जी, कोई बात नहीं, आप मेरी माँ जैसी हैं, आप यहाँ रहें। बेटी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरी मदद की। मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी, मेरी कोई भी औलाद नहीं। ऐसे वो बूढ़ी फाख्ता कहती है। कई महीने बीत जाते हैं। बूढ़ी फाख्ता के पास जो बैग था वो चिड़िया को दे देती है। चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है। माँ जी, आपका बहुत धन्यवाद, आपने मुझे ये सब कुछ दिया। कोई नहीं, कानू कानू मैं मर गई, उस चिड़िया के घर तो एसी है, एक इतना बड़ा एयर कूलर। गोरी गोरी कहते हैं कि जो उसके घर पे वो फाख्ता बूढ़ी है, ये सब कुछ उसका ही किया धरा है। हाय, मैं मर गई, मेरी बूढ़ी किस्मत, वो फाख्ता को मैं ही रख लेती, वो मेरे दरवाजे पे पहली बार आई थी, पहली दफा। हाय, मेरी बूढ़ी किस्मत, मैं फाख्ता को पानी पिलाती तो आज सब कुछ मेरा होता। ऐसे ही चिड़िया ने नेकी की, चिड़िया को नेकी का बदला नेकी मिला।